الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صلاۃ پڑھتے ہوئے پہلی اور دوسری رکعت کے اندر کیا فرق کرتے تھے؟ آئیے اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھتے ہیں جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 759 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 451 نمبر پر ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الكتاب وسورتین ویسمعنا الآیة احیانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر اور عصر پڑھاتے تھے، ہمیں صلاۃ پڑھاتے تھے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر سب. کان یصلی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلاۃ پڑھاتے تھے، ہماری امامت فرماتے تھے. تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے اور 2 سورتیں اور پڑھتے تھے. یعنی پہلی رکعت سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 1 سورت اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 1 سورت اور. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں آیت سنا دیا کرتے تھے، یعنی سری ہے نا، ظہر اور صلاۃ عصر سری پڑھی جاتی ہے، آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بعض آیتیں بآواز بلند پڑھ دیتے تھے، سنا دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ظہر کی پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت کو اس کے مقابلے میں مختصر کرتے تھے. یہ آپ فرما رہے ہیں ظہر کے بارے میں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت کو طویل پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کو پہلی کی بنسبت مختصر کرتے تھے. اور یہی معاملہ صبح کا بھی تھا، یعنی صلاۃ فجر کا بھی تھا کہ آپ پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت کو مختصر کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں فرق یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلی کو طویل پڑھاتے تھے اور دوسری کو اس کے مقابلے میں مختصر پڑھاتے تھے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.